بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک و ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ مان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو آیات ان کے واقعے کو بیان کر رہی ہیں، ان پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب غالباً ہم نے قوم عاد سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ جی مختصر بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب انہیں ان کے بھائی ہود نے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو صرف اور صرف رب العالمین پر ہے۔ اب یہاں تک جو بیان ہے یہ تقریباً وہی ملتا جلتا بیان ہے جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا۔ اس کو اگر تھوڑا سا ہم اس کا اعادہ کر لیں جی بالکل، تو ایک تو یہ ہے کہ فرمایا کہ مرسلین کو جھٹلایا قوم عاد نے۔ اب اس کا وہی جواب بن جاتا ہے جو پہلے تھا کہ پیغمبروں کا پیغام ایک ہی ہے، بالکل صحیح ہے، سب نے ایک ہی دین اللہ کا دیا، پیش کیا۔ تو لہٰذا اگر ایک قوم ایک رسول کو جھٹلا رہی ہے تو گویا کہ وہ سب رسولوں کو جھٹلا رہی ہے، کیونکہ وہ پیغام ایک ہے۔ جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی آپ صرف میری دشمنی نہیں اختیار کر رہے بلکہ میرے ساتھ جو میرے ہم خیال ہیں تو آپ ان کی بھی دشمنی اختیار کر رہے ہیں۔ آپ صرف مجھے نہیں مان رہے، آپ جو میرے ساتھ ہیں ہم خیال ان کو بھی آپ مان رہے ہیں۔ یعنی ایک پوری فکر کا پوری فکر بن جاتی ہے، ایک پورا دین جی کہ اس کا انکار کیا انہوں نے۔ پھر فرمایا کہ اخوہم، یعنی ان کے بھائی ہود نے ان کو کہا کہ بھی تم تقوی نہیں اختیار کرتے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، قوم عاد کی طرف بھیجا اللہ نے۔ یعنی سب سے پہلے جو مخاطب ہوتا ہے، جس کا حق ہوتا ہے، وہ اپنی قوم ہوتی ہے، اپنے لوگ، آس پاس اپنے لوگ، وہ ان کو سب سے پہلے دعوت دی جانی چاہیے، ان کو اپنے قریب کرنا چاہیے۔ اور پھر تقوی، چونکہ ہم یوں کہہ لیجئے کہ ایک سماجی اور ایک عملی زندگی کی ایک قدر ہے، ویلیو ہے۔ قرآن پاک نے جیسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہا کہ جب بھی سماج کی، معاشرے کی بات کی تو فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمانداری کی زندگی گزارنا، شرافت کی زندگی گزارنا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور وہ زندگی جو جس کا پہلو اجتماعی پہلو ہے، معاشرتی پہلو ہے، اس میں صرف انفرادیت نہ ہو، انفرادیت نہ ہو، یعنی اجتماعیت بھی ساتھ ہے۔ آگے فرمایا کہ میں رسول امین ہوں۔ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ رسول امین، بالکل امانت دار، یعنی جو ایک تو جو پیغام ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت، یعنی جیسے خدا کی طرف سے پیغام آیا ہے اسی طریقے سے میں نے پیش کر دیا۔ صحیح۔ یعنی اس میں تو خیر خیانت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا۔ اور پھر یہ ہے کہ امین سے مراد یعنی جو زندگی پہلے کی ہے وہ بطور گواہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ صاف ستھری زندگی ہے، امانت اور صداقت پر مبنی ہے۔ اور میں نے اس حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ صادق اور امین کا جو لقب ہے یہ صرف اور صرف پیغمبر کے لیے ہوتا ہے، یعنی غیر نبی، غیر پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صادق و امین وہی ہوتا ہے کہ جس کی ساری زندگی امانت اور صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو۔ اور میری فرما برداری کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ آگے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری اللہ علی رب العالمین۔ یہ تمام پیغمبروں کا یہی اعلان تھا
کہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس میں ہماری کوئی دنیاوی اور مادی غرض ہماری کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ہر اجر جو بھی اس کا بدلہ ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ حقیقت میں اگر اس پہ غور کیا جائے نا کہ یہ ویسے بھی انمول چیز ہے، اس کا کوئی بدلہ انسان نہیں کبھی دے سکتا، کوئی قوم نہیں دے سکتی۔ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کا پیغمبر آ کر انسانیت کو دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد چونکہ اس قوم کا اپنا ایک رہن سہن تھا، ایک معاشرت تھی، تجارت تھی، کام تھا، چال چلن تھا، اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جو قوم عاد تھی یہ انجینئرنگ کے شعبے میں تھی، یا آرکیٹیکٹ آپ کہہ لیجئے، یہ لوگ تھے۔ قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر یہاں پر بھی بیان کیا ہے۔ سورۃ الفجر میں جیسے اللہ نے کہا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، وہ کیا کیا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ یہ وہ لوگ تھے جو ستونوں والی عمارتیں بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے شہر، پلرز، اور ایسے بستی، یعنی اس جیسی بستی کہیں نہیں شہروں میں، یعنی اتنا خوبصورت آرکیٹیکٹ کہ وہ دنیا حیران رہ جاتی تھی، یعنی اتنی بلند و بالا خوبصورت عمارات، اور وہ بھی پتھروں کو تراش انہوں نے بنائی، سارا کچھ۔ یہ بھی آگے جا کر ہم اس کو یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہو سکتا ہے، بالکل ہم طاقتور لوگ ہیں، طاقتور قوم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا۔ بس انسان ہے نا تو دھوکے میں اور اپنے مال اور دولت کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ جو مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے گن گن کر، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا؟ تو واضح بات ہے کہ یہ مال، یہ دولت انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتے۔ انسان ایک حد تک تو زندگی گزار سکتا ہے، پرتعیش زندگی گزار سکتا ہے، عیاشی کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اصل قرآن مجید جو بات کر رہا ہے نا وہ انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہے۔ بالکل، یہ نفسیات پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، یہ گمراہی کہہ لیجیے، یہ دھوکہ کہہ لیجیے، یہ پیدا ہو جاتا ہے انسان میں، فریب۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ جو مال ہے نا، مجھے نہ رشتہ داری کی ضرورت ہے، نہ دوستی کی ضرورت ہے، نہ دنیا کی، نعوذ باللہ، نہ دین کی، نہ خدا کی، بس میرے پاس مال ہے، یہی سب کچھ ہے میرے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز آج کا انسان بھی سوچتا ہے۔ آج کا انسان بھی جب جیسے ہی خوشحال ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم جیسے جو نوجوان ہیں وہ ایک عمر تک تو رشتہ دار، بہن بھائی، والدین کے ساتھ ان کا ایک اچھا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی خوشحالی والی زندگی آتی ہے اور اچھی گاڑی، اچھا گھر اور یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میری محنت ہے ساری، اور میں شاید اسی محنت کے بلبوتے پہ، اسی مال کے بلبوتے پہ زندگی کی ہر چیز حاصل کر لوں گا، اور وہ بڑے بڑے جملے بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس کو جس طرح دیکھیے، قرآن مجید نے اسی بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، دیتا ہے، تو پھر یہ اس مال کو، دولت کو روک لیتا ہے، اپنے پاس ہی جمع کر لیتا ہے انسان، اور جب تنگی آتی ہے تو پھر یہ چیختا ہے، جزع و فضا کرتا ہے، پھر چلاتا ہے، بولتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے انسان کی جو عادت ہے، نفسیات ہے، اس کو قرآن پاک نے بیان کیا، لیکن اللہ نے استثناء بھی کر دیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، یعنی استثناء سے مراد جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں، مال بذات خود برا نہیں ہے۔ یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ مال، دولت یہ برے نہیں ہیں۔ برا کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کا رویہ، انسان کی نفسیات، سوچ۔ لوگ غربت میں، حدیث پاک ہے کہ یہ جو غربت ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کئی دفعہ یہ غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ یعنی اسی غربت اور تنگی کی وجہ سے لوگ اپنی عزت بیچ ڈالتے ہیں، اپنی آبرو بیچ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں غربت کے ہاتھوں۔ اسی طرح مال اور دولت بھی۔ تو اصل کیا ہے؟ انسان کی اپنی تربیت وہ ضروری ہے، وہ تزکیہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو تنگی ہو یا خوشحالی ہو تو پھر وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی
بسر کرتا اور گزارتا۔ لیکن یہ جو عذر آپ نے بتایا کہ غربت کی وجہ سے لوگ جو بدعمالیاں کر دیتے ہیں، تو کیا یہ ان کا عذر کافی ہوگا کہنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں، یہ وجوہات ہے، وہ لاجک دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ جانتا ہے کہ انسان کا، دیکھیے ہم جس طریقے سے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا، جی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ انسان کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا معاملہ ہے، کس طرح ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہے، لیکن بہرحال اس کو اپنی بدعمالیوں کا جواب کسی نہ کسی سطح پر تو دینا ہی دینا ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی من صاحب آگے آیت پڑھیے گا۔ اب دیکھیے آگے فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ اب حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنی قوم سے مخاطب ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو اس انداز سے بیان فرما رہا ہے کہ جو ایک اہم بات ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کیا تم بناتے ہو، یعنی عمارت، یادگار عمارت بناتے ہو ہر اونچی زمین پر، اونچی جگہ پر، اور کیسے بناتے ہو؟ تعبثون، فرمایا عبث بناتے ہو، یعنی فضول، لا حاصل، بس ایسے ایک یادگار عمارت تم بے بناتے ہو، مقصد۔ بے مقصد۔ اور آگے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ ایسے کہ جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اب یہ قرآن مجید نے بات بیان کی، دولت کی فراوانی، پھر اس کے بعد انسان کا اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، وہ تکبر اظہار کا، کرنا چاہتا وہ ہے۔ اظہار کرتا ہے، تو وہ اپنی دولت کو پھر ایسے اینٹوں پر اور بجری پر اور سیمنٹ پر پھر خرچ کر دیتا ہے، جبکہ اسی کے معاشرے میں پھر غربت بھی ہوتی ہے، مفلسی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھئی میرے پاس دولت اور پیسہ ہے۔ سید حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نا، بڑے بڑے محلات، لیکن ان کے دور میں غربت ختم ہو گئی، یعنی انہوں نے، ان کے دور میں خوشحالی تھی، تنگ دستی نہیں تھی، فراخی تھی۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، بیلنس کر دیا نا بیلنس، یعنی آپ نے محلات بنائے، قصر بنائے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ معاشرہ، اس کو بھی تو آپ نے اٹھانا ہوتا ہے نا۔ آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، یہ تو نہیں نا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے ہمسایوں میں غربت ہو، مفلسی ہو، اور آپ خوشحالی جا رہے ہوں، حج کرنے جا رہے ہوں، عمرے کرنے جا رہے ہوں، اور آپ سفر کر رہے ہوں، اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی پر آپ کروڑوں روپیہ آپ لگا دیں، اور اسی معاشرے میں کہ جہاں پر لوگ خودکشی کر رہے ہوں، تعلیم لوگ حاصل نہ کر پا رہے ہوں، بچوں کی شادیاں نہ کر پا رہے ہوں، بنیادی صاف پانی لوگوں کو میسر نہ ہو، کتنے مسائل ہیں۔ تو لہٰذا پہلے معاشرہ ہوتا ہے، اس کو اٹھانا ہوتا ہے۔ اچھی زندگی آپ گزاریے، ضرور گزاریے، لیکن کم از کم آپ یہ انداز تو نہ اختیار کریں کہ روزانہ غریب اور مفلسوں کا خون ہو اور وہ بیچارے ترسیں رزق کو، روزی کو، روٹی کو، پانی کو۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ صحیح، آیت مکمل کر لیں پھر اس پہ ایک سوال۔ اب اس کے بعد فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ ایسے کہ جیسے تمہیں ہمیشہ یہیں پہ رہنا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو پھر تم جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، یعنی یہاں پر جبر گویا کہ ظلم کے انداز میں۔ اب طاقت آ گئی، واضح بات ہے کہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ رحم اور احسان کے ساتھ چلا جائے معاشرے میں، تو وہاں پر مزید اپنی دہشت اور اپنا رعب بٹھانے کے لیے پھر لوگوں پر جبر کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اب فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اب یہ پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اور اس خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد پہنچائی جن کو تم جانتے ہو، یعنی یہ اللہ نے تمہیں وسائل دے دیے، ذرائع دے دیے، سہولتیں دے دی، سب کچھ دے دیا، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر تقوی اس معنی میں کہ حدود آشنا بن جاؤ، جو اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ نے دین دیا اور جو تمہیں کرنے کا حکم دیا اور رکنے کا حکم دیا، اس پر تم چلو۔ تو یہ سب کچھ اس سے انجوائے بھی کرو، استفادہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن جو خدا کے احکام ہیں ان کی بھی
پیروی سامنے رکھو، وہ کرو۔ ہمارا صاحب یہ پہلی آیت جو ہم نے بریک کے بعد پڑھی جس میں اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ تم عمارتیں اب صرف دکھانے کے لیے اپنی شان و شوکت اور اپنا ایک اپنی دولت دکھانے کے لیے تم بناتے ہو، یہ عبث ہیں، بے مقصد تم بناتے ہو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بھی دکھانے کے لیے اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ اس لیے عمارتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اشرافیہ ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں، کچھ اپنے ممالک کے اندر بھی، آس پاس بھی ہم ہمسایہ ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے چیزیں آتی ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت بن گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے سمندروں کے اندر جو ہے نا وہ ایسی روڈز بن رہے ہیں اور الگ سی چیزیں بن رہی ہیں۔ اس کا فائدہ تو دنیا کو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک طرف دنیا بھوکی مر رہی ہے، لوگوں کے لیے صاف پانی نہیں ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ ساری چیزیں، تو گویا آج بھی وہی قومی عاد والا ہی رویہ ہے۔ دیکھیے اصول جو ہے نا وہ اس کو یاد رکھ لیجئے، ممانعت وہاں پر ہوگی جہاں پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، صحیح، یعنی ظلم سے، بدعنوانی سے عمارات تعمیر کی جائیں گی اور تکبر کے اظہار کے لیے، غرور دکھانے کے لیے عمارات بنائی جائیں گی۔ اصول اور قاعدہ وہی ہے بنیادی طور پر، لیکن آپ ایک اور پہلو بھی سامنے رکھیں کہ جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس سے لوگوں کے لیے تجارت کے بھی راستے کھلتے معیشت بھی ہیں۔ بہتر، جب آپ انڈر گراؤنڈ راستے بناتے ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، تو کتنا تجارت کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے موٹر وے بنا دیا، آپ نے یہ سی پیک بنا دیا، تو اس سے کتنا فائدہ ہوا کہ وہ سفر کے جو مہینوں میں جا کر ہوتا تھا وہ دنوں میں ہونے لگ گیا، دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگ گیا۔ آپ اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی فرم ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی بڑا ادارہ ہے، تو واضح بات ہے ان کو بڑی بلڈنگ کی ضرورت بھی ہے۔ ایک ضرورت کے تحت کچھ چیزوں کو بنانا، یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ سادگی کی تعلیم دیتے دیتے آپ اس سے بھی زیادہ اخراجات اپنے پیدا کر بیٹھیں، اور آپ عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے آپ ایسے کوئی قانون بنا دیں یا ایسے کوئی آپ طریقے اختیار کر لیں، لیکن وہ قومی جو خزانہ ہے اس پر زیادہ بوجھ پڑ جائے، تو اس سے تو بہتر یہی ہے نا کہ یعنی مثال کے طور پر آپ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یعنی آپ کے یہ جو وزارت کا پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے، آپ کی اسمبلیز ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں جی ہم چوکوں میں بیٹھ کر اسمبلی لگائیں گے اور یہ سارا کام کریں گے، لیکن آپ تھوڑا سا جا کر جائزہ لے لیں، دیکھ لیں کہ اب دنیا جہاں پہنچ چکی ہے اس حوالے سے، تو اب یہ ضرورت بن گئی نا۔ اب مسجدوں میں بیٹھ کر یا کسی خاص ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر تو فیصلے نہیں ہوتے، نہ قانون سازی ہوتی ہے، اب باقاعدہ طور پر آپ کو یہ سب کچھ تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت اپنی جگہ پر ایک علیحدہ چیز ہے، بچنا اس چیز سے چاہیے کہ جس میں غرور اور تکبر اور خام خواہ اور فضول آپ اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہیں، اسراف اور تبذیر ہے، اس کی اصل ممانعت ہے۔ صحیح۔ ایک بڑا اہم اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقبرے، عمارتیں اور مزار اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس طرح کے انیشیٹو لیے جاتے ہیں، لوگوں کے اپنے پیسوں سے بھی اکٹھا کر کے، جیسے مال اکٹھا کر کے لوگ اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں۔ اس طرح کے انیشیٹو جہاں پہ پبلک کا اس طرح فائدہ نہیں ہے، وہ اگر کسی کو کھانا مل رہا ہے تو وہ چھوٹے مزار یا دربار یا مقبرے پہ بھی مل رہا ہے، بڑی عمارت بنا کے تو وہ کوئی زیادہ چیز نہیں ہوگی، تو اس کو آپ کس طرح؟ اچھا، ایک تو مزارات جو ہے نا، یہ بادشاہ وقت جو اس وقت بادشاہ تھے انہوں نے اپنے لیے مرنے سے پہلے بنوا لیے تھے، مقبرے وغیرہ، تاکہ ہم مرے تو اس میں دفن ہو۔ اچھا، لیکن پھر اس دور میں ان کے مرنے سے پہلے کوئی بزرگ فوت ہو گئے، جن کی لوگوں میں بڑی عزت ہوتی تھی، عوام میں بڑی عزت ہوتی تھی اور عقیدت ہوتی تھی لوگوں کو، تو پھر وہ جو بادشاہ وقت تھا وہ پھر اللہ نیت کے حال سے واقف ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ عوام کی سپورٹ کا ہونا ہمیشہ حکمرانوں کی مجبوری رہا ہے، تو وہ پھر جو بزرگ فوت ہوتے تھے تو وہ اپنے اس مزار میں، عمارت میں بزرگ کو دفن کیا
کیا جاتا تھا. اچھا. تو یہ کئی مزار آپ کو لاہور میں بھی، یہاں تک کہ میاں میر صاحب کے بارے میں یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، حضرت میاں میر جو بزرگ ہیں، کہ یہ جو جہاں پہ ان کی تدفین ہے یہ جگہ اصل میں اس وقت کے بادشاہ نے اپنے لیے بنوائی تھی یہ عمارت. تو وہاں پہ پھر میاں میر صاحب کو دفن کیا گیا. تو یہ کچھ تو عمارات کی یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ یاد رکھیے کہ میں ایک سماجی پہلو سے بات کر رہا ہوں. جب لوگ آتے ہیں نا بہت کثرت سے، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو پھر ان کا اس طریقے سے انتظام کرنا پڑتا ہے. یعنی انتظام یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایسی عمارت بنائی جاتی جو چھاؤں میں بیٹھ سکے. پھر کچھ پکنے پکانے کے مسائل ہوتے ہیں. ایک دن میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو ان کا ایک سماجی پہلو، ایک ثقافتی پہلو یہی ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ہم یہ بات کریں کہ رسول اللہ کی احادیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو قبریں ہیں یہاں پر جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی پکنک پوائنٹس نہیں ہوتے کہ آپ یہاں پر جائیں اور آپ وہاں پر تفریح کریں. یہ مقصد ہوتا ہے کہ قبر پر، قبرستان میں آپ جائیں تو آپ کو عبرت حاصل ہو اور آپ اپنے اعمال کو درست رکھیں، اعمال صالحہ آپ سر انجام دیں اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بسر کریں. اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے. باقی یہ چیزیں پھر آپ کے ثقافتی رنگ میں ڈھل جاتی ہیں، آپ کے سماجی رنگ میں ڈھل جاتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ چیزیں جو ان سے جو عرس ہمارے ہاں بن گئے، پھر اس عرس پر لوگوں کا آنا، میلے لگنا شروع ہو گئے. پھر اس طرح کی رونقیں، پھر لوگوں کے کاروبار، تجارت اور یہ پھر چیزیں شروع ہو گئی. تو وہاں پر پھر یہ رنگ جو رونق ہے یہ پھر آباد ہو جاتی ہے. صحیح. بہت شکریہ مولانا صاحب. اگر آپ کا اس سے متعلق سوال نہیں ہے تو ہم آگے ایک بہت اہم موضوع ہے، ہم اس پہ جو ہے نا موو کر جاتے ہیں. مولانا صاحب آج کی آیات جو ہیں وہ اتنے ہی رکھتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس سے آگے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو آیات سے بات مکمل ہو جائے تو بہتر ہے. اب دیکھیے فرمایا کہ امدکم بانعام و بنین، یعنی ایک تو مدد پہنچائی ان چیزوں سے کہ جنہیں تم جانتے ہو، ٹھیک ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور اولاد سے. انعام مویشی اور بنین یعنی اولاد، بیٹے بیٹیاں، ان کے ذریعے سے بھی مدد کی. وجنات وعیون، باغوں اور چشموں سے. یہ اللہ نے ان پر انعام فرمائے، یہ سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا. فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی تم پر وہ عذاب اشارہ دے رہے ہیں آئے گا. اب یہ بیان یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام ہی کا بیان ہے کہ جو آپ نے فرمایا. اب یہاں تک تو حضرت ہود علیہ السلام کی گفتگو ہے. اس کے بعد اب گفتگو جو ہے قوم کی ہے، قوم عاد کی، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم آئندہ پروگرام میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب ایک بہت اہم موضوع ہمارے ہاں قسم، منت، نظر، اس طرح کے جو لفظ بولے جاتے ہیں، پھر اس سے متعلق کچھ ایسے یقین اور کچھ ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں جو معاشرے کے اندر کچھ ٹھیک بھی ہیں اور کچھ خرابیاں بھی پیدا ان سے ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، تھوڑا سا بتا دیں قسم کیا ہے، نظر کیا ہے، منت کیا ہے، اور یہ کب کب ہمیں ماننی چاہیے یا اٹھانی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ قسم ہو یا نظر، دین میں نظر کا بڑا تصور ہے. اچھا، نظر کا تصور ہے. ٹھیک. یعنی آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، آپ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اور حج کے جتنے مناسک ہیں وہ ایک نظر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق اور اللہ ہی کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت میرے اللہ کے لیے ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مومن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ نظر ہے. اچھا، یہ نظر ہے. یعنی نظر جگہ جگہ پر جو آپ اعمال سر انجام دیتے ہیں، اچھا، وہ نظر ہی کے لیے ہوتے ہیں. آپ آگے چلیں نا، پھر میں بتاتا ہوں. اس سے آگے جو بات قسم کی ہم کرتے ہیں، یہاں پر وعدہ جو ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے. جب آپ قسم سے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، یا آپ نظر مانتے ہیں، تو منت نظر ایک ہی چیز ہے دونوں.
نظر ہو یا منت ہو. اچھا ایک ہی. ہاں تو آپ مانتے ہیں. اب یہ در حقیقت عہد ہے, وعدہ کرتے ہیں, پرومس ہے, اس کو ہر صورت میں آپ نے پورا کرنا ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو وعدہ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک وعدہ ہے جو آپ انسان کے ساتھ کرتے ہیں, ایک وعدہ ہے جو آپ رحمان کے ساتھ کرتے ہیں, رب کے ساتھ. تو لہٰذا یہ آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ وعدہ ہر صورت میں آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. وہ قسم کی صورت میں یا نظر کی صورت میں, وہ آپ نے ہر صورت میں پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن مجید نے قسم کو بھی بیان کیا اور نظر کو بھی بیان کیا, دونوں چیزوں کو قرآن نے بیان کیا. اب قسم کو قرآن پاک نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہاری لغو قسمیں ہیں ان پر اللہ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. اچھا. لغو قسمیں, یہ جیسے لوگوں کی عادت ہے ایک تقیہ کلام کے طور پر بولتے ہیں کہ اللہ دی قسم ہے, ہاں, یا اللہ کی قسم, اچھا جو خالی کہہ دیتے قسمیں, ہاں ہر بات کے اندر قسمیں یا قسمیں یہ قسمیں کا کیا مطلب ہے؟ قسم اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اصل میں یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان شارٹ بولتے ہیں, مطلب اللہ کوئی اللہ کی قسم کہنے کے بجائے صرف قسمیں کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک علیحدہ بات ہے. قسم قرآن مجید نے کہا کہ جو لغو ہوتی ہے اس کا کوئی اللہ مواخذہ نہیں کرے گا, یعنی جو تم بولتے رہتے ہو اسے اللہ دی قسم ہے, اللہ کی قسم. اچھا. تو اس کا کوئی ہاں ارادہ جس کا ہوگا عقدتم الایمان, یعنی جو تم پختہ قسم کھاتے ہو نا, ٹھیک ہے, کہ اللہ کی قسم کہ میں یہ کام میں کروں گا, اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پختہ ارادہ کر رہا ہے. پختہ ارادہ. ایک تو ہے جسے غالباً یمین غموس کہا جاتا ہے. جی. وہ ہوتا ہے کہ جیسے غلط قسم کی قسم انسان کھاتا ہے, کسی کو مارنے کی یا کس طرح کی کوئی قسم ہے یا کوئی اس طرح کی بات, جس سے پورا ہونے سے کسی کو نقصان, جھوٹ بولنے کی قسم کھاتا ہے. تو اس طرح کا جو رویہ ہوتا جیسے کہتے ہیں نا میں بدلہ لے کے رہوں گا قسم, یہ جھوٹ جو ہے یا غلط طریقہ, تو یہ تو ویسے بھی ٹھیک ہے, یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے, گناہ ہے, یہ نہیں کھانی چاہیے. جو قسم ہے جو جائز ہے وہ یہی ہے کہ جائز کام کی بندہ قسم کھاتا ہے کہ یہ میں ضرور یہ کام کروں گا. اگر وہ کرتا ہے یعنی پورے ارادے کے ساتھ اس نے قسم کھائی ہے تو وہ کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے, اس کا کفارہ یعنی من اوسطی, جو درمیانہ کھانا ہے, 2 وقت کا کھانا. یا دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ وہ کپڑے ان کو 10 لوگوں کو پہناتا ہے, لے کر دے, یعنی ایک معمول کے مطابق جو اوسط کا ہے وہی قرآن پاک نے بیان کیا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اب غلام تو نہیں ہے, تو لہٰذا 3 دن مسلسل روزے, اگر وہ یہ نہیں کر سکتا, یہ 2-3 کام نہیں کر سکتا, ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا, تو پھر وہ 3 روزے رکھتا ہے. یعنی یہ کفارہ بیان کر دیا, یہ کفارہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. تو یہ قسم ہو جاتی جو ارادتاً ہے, عقدتم الایمان کی جو بات ہے پختہ, یہ وہ چیز ہے جس پر کفارہ اس پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. اچھا مقصد یہ بھی بتائیے گا اگر آپ کی بات پوری ہو گیا تو قسم کس چیز کی ہے؟ یعنی اب اللہ کی قسم کا تو آپ نے بیان کر دیا, اللہ کی قسم. اس کے علاوہ کبھی لوگ قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں, کبھی لوگ کہتے ہیں جی میں ماں کے سر کی قسم کھاتا ہوں, کبھی شارٹ لفظ بول دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ارادتاً بھی اگر وہ ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہے, ان الفاظ کو بول رہا ہے, تو یہ ساری منعقد ہو جائیں گی؟ دیکھیے قسم صرف خدا کی ہے, اللہ کی قسم ہے, باقی کوئی قسم نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ کوئی نہیں, صرف قسم اللہ کی ہے. یہ قسم جب انسان کھاتا ہے تو تب. باقی جو چیزیں ہیں وہ جیسے قرآن مجید پر لوگ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں, ہم نے پہلے اس پر بات کی تھی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کتاب فرمائی ہے, تو اس کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ نے اس لیے قرآن اتارا ہے, نہ یہ کہ اس پر قسمیں کھائی جائیں. لیکن فقہا نے یہ لکھا کہ یہ قسم جائز ہے, یعنی قرآن پر اگر کوئی قسم کھاتا ہے, ہاتھ رکھتا ہے, تو قسم یہ جائز ہے. تو اب اس کو پورا کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو پورا کرے, تو ورنہ پھر کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا. تو ہمارے صاحب یہ جو عدالتوں میں ابھی تک پتہ نہیں مجھے اب ریسنٹ کیا ہے کہ جو پہلے تو سننے میں آتا تھا کہ اس پہ قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے ان سے لیتے ہیں وعدہ کہ بھی میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو آپ نے یہ بتا دی فقہا کی رائے ہے کہ بھی کر سکتے ہیں. تو جو اب جھوٹے گواہیاں دیتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جانتے بوجھتے ہو, ان کے لیے پھر کیا؟ واضح بات ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں, بہت بڑے گناہ کے پیسے لے کر لوگ یہ گواہیاں غلط جس صورت میں بھی دیتے ہیں. اگر جھوٹی گواہی ہے تو واضح بات ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے اور سزا کے قابل ہے جو اس طرح جھوٹی گواہی دیتا ہے.
تو مطلب یہ جو نظر ماننا ہوتا ہے نظر کے حوالے سے، یہ صرف ہم عبادت میں ہی کر سکتے ہیں کہ عبادت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا کسی دنیاوی کام کو بھی فوکس کر کے کہ بھی ادھر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام دنیاوی دیکھیے نظر جو مانی جاتی ہے نا وہ ہمیشہ عبادات میں سے کوئی ہوتی ہے. اچھا. یعنی مثال کے طور پر نفل پڑھنا ہوتا ہے، یا جیسے حج کرنا ہوتا ہے کہ میں حج کروں گا، یا میں عمرہ کروں گا، یا میں صدقہ خیرات کروں گا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو یہ چیز جو ان سی ہے ان میں سے جو فرض عبادات ہوتی ہیں، واجب عبادات ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ نظر ہوتی ہے. نظر صرف اللہ کے لیے ہے. صحیح. ناظرین کرام گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ بات ہو رہی تھی نظر کی، منت کی. کچھ لوگ آپ نے بیان کیا کہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، یا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جی میں اگر مجھے اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا تو میں اتنا رستہ پیدل چلوں گی، یا اتنا رستہ پیدل چل کے میں کسی دربار پہ جاؤں گی، یا میں اس مہینے کے اندر جو ہے نا وہ ان ایام کے اندر اس طرح سے کچھ چیز کروں گی. اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ محرم کے حوالے سے بھی اس طرح کی کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے نا تو منت مانتے ہیں. تو یہ جو پیدل چلنا ہے، پیدل حج کرنا ہے، اور ایک دربار سے دوسرے دربار یا گھر سے دربار تک پیدل چل کے جانا ہے، جوتا بھی نہیں پہننا، اس کی کیسے؟ ایک اور چیز اسی میں شامل کر لیں. وہ جب کوئی بیٹا نہیں کسی کے ہاں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر بیٹا پیدا ہوا تو ہم اسے مانگ کے پیسے لوگوں سے لے کے اسے کپڑے پہنائیں گے. یعنی کہ اس کو ہم اس طرح یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. میں نے خود مجھے ہماری میڈ ہے بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ بھی ہم نے یہ منت مانگی ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا دے تو ہم لوگوں سے پیسے لے کر اس کو کپڑے پہنائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے جو باتیں آپ نے بیان کی یا جو بات آپ نے بیان کی اس کا کوئی حوالہ قرآن سے یا حدیث سے کوئی ملتا ہے اس کا؟ بالکل نہیں ملتا. اگر کوئی پیدل سفر کر رہا ہے جوتے اتار کر کسی مزار تک جا رہا ہے یا کوئی بھی اپنی منزل مقرر کر لیتا ہے، مجھے بتائیے کہ اس کا کوئی ذکر ہمیں کہیں پر کوئی حدیث میں ملتا ہے؟ اصل جو چیز ہے ایک تو نظر اللہ کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ ان عبادات میں سے نظر کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ منت یا نظر مانی جاتی ہے کہ جو عبادات میں ہے. اب یہ پیدل چلنا یہ کیا عبادت ہے؟ یا چادر چڑھانا یہ کون سی عبادت ہے؟ یا بچے کے پیدا ہونے پر مانگ مانگ کر بچے کو کپڑے پہنانا یہ کون سی عبادت ہے؟ تو لہٰذا یہ اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. یہ ایک لحاظ سے بدعت ہے، اور الٹا یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی کوئی نظر اس طریقے سے پوری نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور چیز بڑی ہماری عوام میں رائج ہے منتوں کے حوالے سے کہ وہ درختوں پہ جا کے دھاگے باندھتے ہیں، مزاروں پہ بھی لاک لگا دیتے ہیں کہ بھی جب ان کی منت پوری ہو تو لاک، یہ بڑے دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں رنگ رنگ کے، لال رنگ کے، اور اس طرح، یا پھر وہاں سے دھاگا اتار کے خود باندھ لیتے ہیں. ہاں جی، کچھ اس طرح کی عجیب و غریب رسمیں ہیں. یہ اس کا کہاں سے تصور آیا ہے؟ ایک نوجوان یہ بات اپنی شیئر کر رہا تھا کہ میں نے ایک درخت پر کوئی 1 روپیہ 2 روپے جیسے چھوٹے چھوٹے ہوتے نا سکے، کہتے وہ میں نے درخت پر چپکا دیے. اچھا. تو پھر میں وہاں کھڑا ہو گیا دعا کرنے چپکانے کے بعد. اچھا جی. وہاں سے خواتین بھی گزری، لوگ بھی گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی سکے چپکا کے یہ دعا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کچھ دن کے بعد جب میں آیا تو پورا درخت سکوں سے بھرا پڑا تھا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، رسول اللہ کی سنت سے، سیرت سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس طرح کے توہمات سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا اور نہ کبھی ان باتوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہی اعجاز ہے اور یہی اعزاز ہے ایک مسلمان کا کہ مسلمان غیر خدا کے قائم کردہ جو تصورات ہوتے ہیں کہ وہ کوئی طاقت رکھتا ہے، کوئی قوت رکھتا ہے خدا کے علاوہ، اور وہ قوت کے جو نظر نہیں آنے والی قوت، انسین پاور، وہ ان چیزوں سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، توہمات سے اور اوہام سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے. یہی تو اصل اسلام ہے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف لوگوں کو دیکھا ہے مذہب کا نام لیتے ہوئے، یا انہوں نے یہ جو دین اور مذہب سیکھا ہے یا تو ملنگوں سے یا کلندروں سے یا اس طرح کے لوگوں سے کہ جو بڑے بڑے جبے پہن کر اور تسمیاں پہن کر اور بال لمبے کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے شاید ان لوگوں نے یہ باتیں سیکھی ہوتی ہیں.
اگر اللہ سے اور اس کے قرآن سے اور حدیث سے سیکھی ہوتی تو کبھی اس طرح کی حرکتیں نہ اس طرح کی خرافات میں ایک بات آپ نے جیسے بیان کی نا کہ اللہ کی عبادت میں ہم نظر کی صورت میں کہ اللہ کی عبادت کریں گے یا جو بھی عبادات میں سے عمرہ حج وغیرہ یا انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دے دیا، تو ایک چیز یہ کہ میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہ رہی ہوں معاذ اللہ اس بات سے کہ بھی چادر جو چڑھائی جاتی ہے وہ چادریں ویسٹ نہیں جاتی، ایک چادر پھر دوسری چادر پھر تیسری، اس کی بجائے وہی بات ہے کہ انفاق کیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے اپنی نظر کی صورت میں. مجھے اس چادر کی لاجک نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو یہ وصیت فرمائی تھی. آپ خلیفہ وقت تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی مجھے نئے کپڑے کا کفن نہ دینا، اور فرمایا کہ جو میرا لباس ہے یہی میرا کفن ہوگا، اسی میں مجھے دفنا دینا، اور وہ جو تم نے میرے کفن کے لیے نئی چادر خریدنی ہے نا وہ مدینے کی کسی بچی کا کپڑا بنا دینا، اس کا لباس بنا دینا. یہ فرمایا کہ اس کا تن چھپ جائے گا اس سے. اصل یہ وہ چیز ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اور ہم اپنی دستار اور اپنے جبے ان کو کم کر لیں، اور تاکہ مذہب کا ایک مثبت تاثر لوگوں پر یہ جائے کہ یہ لوگ سادہ ہوتے ہیں اور اپنے کپڑے اور اپنی دستاریں لمبی لمبی کئی گز کی رکھنے کے بجائے اپنے سر کو چھپاتے ہیں، ڈھانپتے ہیں. اچھی بات ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ کپڑا غریب لوگوں کے بھی کام آ سکتا ہے. مذہب کا یہ تصور اور یہ تصویر معاشرے میں جانی چاہیے، نہ یہ کہ ہم مہنگے لباس اور بڑے بڑے جبے اور دستاریں اور بہت کچھ ہم پہن کر معاشرے میں نکلیں. تو یہ تو اسلام نہیں ہے، اسلام اس کی تو تعلیم نہیں دیتا. منصب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوئی اور دھاگا تک ادا کرو، یعنی کسی کے حق کو نہ روکو. اگر کسی کا حق سوئی ہے، دھاگا ہے، وہ بھی اس کو دو. فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے بچتے رہو، کیونکہ دوسروں کا حق مارنا قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہے. یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی سی چیز تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوئی اور دھاگا بھی ہو نا، وہ بھی جس کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی چیز تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں رسوائی اور ندامت کا باعث بنے گی. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.